جب ہم محتاج ہیں ہر وقت اپنے غیر کے، چاہے وہ اللہ ہے یا مخلوقات میں سے ہے، تو خالق کائنات نے رہنمائی فرمائی، اگر تو پریشان ہے، کچھ بھی مشکل ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو تم مدد طلب کرو، کس سے؟ نماز سے اور صبر سے۔ یہاں پہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے بارے میں جو خبر دی ہے ہمارے چھٹے امام نے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے جد علی ابن ابی طالب کو جب بھی کوئی خوف لاحق ہوتا تھا، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، تو میرے جد علی ابن ابی طالب 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے اور نماز سے متوسل ہوتے تھے۔ تو علی جیسا امام بھی نماز کی طرف لوٹتا ہے، تو میں اور آپ کون ہیں؟ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بندہ رفع حاجت کے لیے جاتا ہے اور اس کے بعد وضو کرتا ہے، وضو کے بعد اس کو چاہیے 2 رکعت نماز پڑھے، جب 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کے بعد دعا مانگے۔ یہ روایت میں ہے، دعا بندے کا کام ہے اتنے اعمال کے بعد مانگنا۔ اب اللہ فرماتے اتنے اعمال کر چکا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اے میرے ملائکہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں، میں اس کی دعا کو، تو اس کا مطلب ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو نماز بڑی عظیم عبادت ہے، اور جو نماز گزار ہیں ان کی بڑی عظمت بھی ہے، اور نماز کے بارے میں جیسا آپ جانتے ہیں کہا گیا ہے ان قبلت قبل ما سواہ، اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال بھی قبول، وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر اس کو رد کر دیا گیا، شرائط کے ساتھ نہیں پڑھی نا اس لیے رد ہو گئی، خلوص نیت کے ساتھ نہیں پڑھی نا اس لیے رد ہو گئی، خضوع و خشوع اختیار نہیں کی ہے نا اس لیے رد ہو گئی، تمام الشرائط والاجزاء کے ساتھ نہیں پڑھی نا اس لیے رد ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری اتنی بڑی عبادت، اتنے بڑے امر کو تو نے پرواہ نہ کرتے ہوئے صحیح انجام نہیں دیا، لہٰذا میں تیرا کوئی عمل بھی قبول نہیں کروں گا۔ تو نماز کی اتنی عظمت ہے، اور سورہ معارج میں بھی کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے، سب سے پہلی آیت ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، جلدی گھبرا جاتا ہے، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے گھبرا جاتا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، حوصلہ پست ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آگے خالق فرماتا ہے ایک اور صفت بیان کرنے کے بعد وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی خیر پہنچتی ہے، آسائش پہنچتی ہے، منوعا تو ایسے لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جو دوسروں کا حق روک کر بیٹھتے ہیں، بخیل بن جاتا ہے۔ لیکن آگے کیا ہے؟ یہ ساری صفات انسان کی ہیں، حوصلہ پست ہے، جلدی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ اسے کچھ دے تو وہ بھی لوگوں سے روک لیتا ہے۔ الا المصلین، مگر جو نماز گزار ہیں نا، وہ نہ حوصلہ پست ہوتا ہے ان کا، اور نہ ہی مصیبت کے وقت گھبراتے ہیں، اور نہ ہی لوگوں کے حقوق کو روکتے ہیں۔